العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا سبق ہے. آپ عبارت دیکھ رہے ہیں، اخیر لائن کی عبارت ہے وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي بُيُوعِ الْأَصْلِ. یہ مسئلہ جو ماقبل میں ذکر کیا گیا مبسوط کے کتاب البیوع میں ذکر کردہ مسئلے کے موافق ہے. مبسوط امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی ایسا ہی مسئلہ ذکر کیا گیا جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ماقبل میں ذکر کیا ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ تحالف کا ذکر کیا تھا، بائع اور مشتری سے قسم لی جائے گی، پورا مسئلہ مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. دو غلام ہے، دو غلام میں سے ایک غلام ہلاک ہو گیا، ایک غلام باقی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل اگر ثمن کی مقدار میں اختلاف ہو جائے، بائع مشتری دونوں سے قسم لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف مشتری سے قسم لے کر فیصلہ کر دیا جائے گا. القول قول المشتری مع یمینہ. چونکہ قسم کے لیے شرط ہے مبی کا موجود ہونا دونوں سے قسم کے لیے، اور یہاں پر مبی مکمل گرچہ نہیں لیکن کچھ مبی ہلاک ہو چکے، اور سلعہ اور مبی تمام اجزاء کے مجموعے کا نام ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تحالف کے قائل ہیں، دونوں سے قسم لینے کے قائل ہیں. دونوں سے قسم ہو گئی، قسم کی تفصیل اوپر موجود ہے. اب مسئلہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ مبی جو موجود ہے وہ بائع کی طرف لوٹا دیں گے، اور جو مبی ہلاک ہو گئی دو غلاموں میں سے ایک، اس کی قیمت لوٹا دیں گے. اور قیمت میں اعتبار حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوم قبض کی قیمت کا اعتبار ہوگا. یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ اس تعلق سے بیان کیا گیا، یوم قبض کی قیمت لگائی گئی، بائع مشتری کا اس قیمت میں اختلاف ہو گیا. بائع کہہ رہا قبضے کے دن اس کی قیمت مثلا 500 تھی، مشتری کہہ رہا نہیں صرف 400 تھی. قیمت کی مقدار میں اختلاف ہو گیا یوم قبض کی. تو بات یہ آئی تھی کہ اگر دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں ہے تو بائع کی بات مان لی جائے گی قسم کے ساتھ. کیوں؟ مشتری زیادہ کے سقوط کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم پر وہ زائد ثمن نہیں ہونا چاہیے، زائد قیمت ہم پر واجب نہیں ہونا چاہیے، اور بائع اس سقوط کا منکر ہے، اس لیے بائع کی بات مانی جائے گی. القول قول المنکر مع یمینہ. اگر بینہ ہے تو جس کے پاس بینہ ہو اس کی بات قبول کی جائے گی. دونوں نے بینہ اگر پیش کر دیا قیمت کے سلسلے میں جو ہلاک شدہ کی قیمت ہے، تو بائع کا بینہ زیادہ قبول ہوگا. چونکہ بائع کا بینہ مثبت زیادت ہے، اس کو قبول کر لیا جائے گا. اب دیکھیے بالکل جو مسئلہ ماقبل میں ذکر کیا گیا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں بھی کچھ ایسے ذکر کیا. بس فرق یہ ہے کہ ماقبل میں دو مبی میں سے ایک کے ہلاک ہونے کی بات تھی، یہاں پر دو غلام کی میع ہوئی، اس میں ایک کو عیب کی وجہ سے لوٹا دیا، دوسرا ہلاک ہوا. کچھ اسی طرح کا مسئلہ. عبارت دیکھیے، اشتری عبدین، دو غلاموں کو خریدا. صفحہ پلٹ لیں. اشتری عبدین، دو غلاموں کو خریدا، وقبضہما، اور دونوں پر قبضہ کر لیا، ثم رد احدہما بالعیب، ان میں سے ایک کو عیب کی وجہ سے لوٹا دیا، وہلک الآخر، اور دوسرا ہلاک ہو گیا. دیکھیے ماقبل کی طرح ہی ملتا جلتا مسئلہ ہے. وہاں پر دو غلام کو خریدا تھا، ایک غلام ہلاک ہو گیا، ایک غلام باقی ہے، دوسرے کو اس نے لوٹا دیا، تو یجب علیہ ثمن ما ہلک عندہ، ہلاک شدہ کی قیمت اس کے اوپر واجب ہے، اور جس سامان کو اس نے لوٹایا عیب کی وجہ سے اس کا ثمن ساقط ہو جائے گا چونکہ وہ ادا کر چکا ہے بائع کے. وَيَسْقُطُ عَنْهُ الثَّمَنُ مَا رَدَّهُ، جس مبی کو لوٹایا اس کا ثمن اس سے ساقط ہو جائے گا جس غلام کو لوٹایا. اب جو ہلاک شدہ غلام ہے، دو غلاموں کا سودا ہوا تھا، اس کی قیمت کو تقسیم کیا جائے گا دونوں پر.
فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْحَالِقِ، اگر ہلاک اور قیمت جو تقسیم کی جائے گی اس میں بھی یوم قبض کا اعتبار ہوگا. فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْحَالِقِ، ہلاک شدہ کی قیمت میں اختلاف ہوا بائع اور مشتری کا تو پیچھے آ چکا ہے، بات بائع کی مانی جائے گی یمین کے ساتھ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، یہ اس وقت ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے تو بائع کی بات مان لی جائے یمین کے ساتھ. بائع کی بات یمین کے ساتھ کیوں مانی گئی؟ چونکہ وہاں پر مشتری مدعی ہے سقوط کا کہ ہم سے زائد ثمن زائد قیمت ساقط ہونا چاہیے. بائع جس زائد کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع اس سقوط کا منکر ہے. یہاں پر بھی فالقول قول البائع لأن الثمن قد وجب باتفاق، سمن تو دونوں کے اتفاق سے واجب ہے، بھائی سمن تو دینا ہی ہے. مشتری یدعی زیادت سقوط، مشتری دعویٰ کر رہا ہے سقوط کی زیادتی کا کہ وہ زائد بنقصان القیمہ، مشتری دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے وہ زائد قیمت ساقط ہو جانی چاہیے قیمت الحالق، والبائع ینکر، اور بائع اس کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہم اس زائد قیمت کو ساقط نہیں کریں گے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. بائع اس سقوط کا منکر ہے. والقول للمنکر، اور بات جو مانی جاتی ہے منکر کی بات مانی جاتی ہے. یہ تو اس وقت ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو. وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو بائع کا بینہ اولا ہے. دیکھیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مبسوط میں بھی یہ ذکر کیا جو ماقبل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. بائع کا بینہ کیوں زیادہ لأنها اکثر اثباتا ظاہرا، اس لیے کہ ظاہراً وہ زیادہ اثبات کرنے والا ہے. لِإِثْبَاتِهَا زیادہ فی قیمت الحالق، چونکہ بینہ کا مقصد ہے اثبات اور بائع کا بینہ مثبت زیادت ہے ہلاک شدہ سامان کی قیمت کے سلسلے میں. یہ بات ہو گئی. کہہ رہے یہ وَهَذَا الْفِقْهُ، یہ فقہ ہے، یہ اصل فقہ کی بات ہے. اس میں بہت راز پوشیدہ ہے، سر ہے اس میں، اور وہ راز یہ ہے کہ آگے بیان کریں گے کہ یہاں پر بائع کی بات کیوں مانی گئی اور بائع کے بینے کو ترجیح کیوں دی گئی. تو مصنف بیان کریں گے کہ دیکھو ایک چیز ہے حقیقت حال اور ایک ہے ظاہر حال. حقیقت حال کو بائع مشتری زیادہ جانتے ہیں اور ظاہر حال کو گواہ زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اور بینہ یہ یمین کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حقیقت حال سے ہوتا ہے، حقیقت حال سے ہوتا ہے. اس لیے ہم نے بائع کے بینے کو بائع کی بات کو ہم نے ترجیح دیا. وَهَذَا الْفِقْهُ، یہ ایک فقہ ہے، راز کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایمان یعنی قسم کے سلسلے میں حقیقت حال کا اعتبار کیا جاتا ہے. حقیقت سے مراد حقیقت حال ہے. لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، اس لیے کہ یہ حقیقت حال جو متوجہ یا قسم یہ متوجہ ہوتی ہے احد عاقدین پر، اور یہی دونوں حقیقت حال کو زیادہ جانتے ہیں. قسم جو لی جاتی ہے بائع سے ہو یا مشتری سے ہو جب ضرورت پڑے، یہ دونوں حقیقت حال کو زیادہ جانتے ہیں. حقیقت حال کا تعلق احد العاقدین سے ہوتا. عاقدین اپنے معاملے کی حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں. فَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا، لہذا حقیقت پر اس کی بنیاد رکھی گئی. اور بائع منکر ہے حقیقت کا، یعنی جو سقوط کی بات چل رہی تھی، مشتری سقوط کی بات کر رہا تھا کہ ثمن ساقط ہو جائے، بائع اس حقیقت حال کا منکر ہے. فَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ، اس لیے بات اس کی مانی جائے گی. ہاں جی، بیچ میں بینہ کی بات آ گئی تھی، بینہ نہیں بلکہ ایمان کی بات ہے، یہ یاد رکھیں. بیچ میں ایک جگہ بینہ کا لفظ استعمال ہوا. بینہ گواہ جو ہے وہ ظاہر حال کو جانتے ہیں اور عاقدین حقیقت حال کو زیادہ جانتے ہیں. اور بائع چونکہ حقیقت حال کا منکر ہے اس لیے بات بائع کی یمین کے ساتھ ہوگی. والبائع منکر حقیقتا فلہذا کان القول قولہ، لہذا بات اس کان القول قولہ بات بائع کی مانی جائے گی. وفی البینات، اور جو جہاں تک گواہ کی بات ہے اس میں اعتبار ظاہر حال کا ہوتا، حقیقت حال کا نہیں. گواہ ہے، وہ وکیل ہے، گواہ ہے، یہ ظاہر کو سمجھ سکتے ہیں لیکن حقیقت حال کو وکیل نہیں، گواہ نہیں، بلکہ عاقدین ہی حقیقت حال کو زیادہ جانتے. گواہوں کا تعلق ظاہر سے، لأن الشاہد لا يعلمان حقیقت الحال، گواہ جو دونوں ہوتے ہیں وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے بلکہ ان کا تعلق ظاہر سے ہے. تو ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا فی حقہما،
बैयना के हक में, वल बाई मुद्दईन ज़ाहिरन, और बाए का बैयना क्यों कबूल हुआ? बाए जो समन की ज़्यादती का दावा कर रहा है, ज़ाहिर हाल इसका शाहिद है। क्यों? आदमी जो मामला करता है, ज़ाहिर है जो सौदा करता है, ख़रीदो फरोख्त करता है पैसे ज़्यादा कमाने के लिए, नफ़ा को ज़्यादा कमाने के लिए, और बाए उसी का दावा कर रहा है। ज़ाहिर हाल बाए के साथ है, तो जो गवाह बाए ने पेश किया है ज़ाहिर हाल, बैयना जिन गवाहों ने ज़ाहिर हाल की शहादत दी और वही ज़ाहिर हाल को जानते हैं, और ज़ाहिर हाल मुवाफ़क़त में है बाए के। युअतबर ज़ाहिर वफ़िल बैयनात युअतबर ज़ाहिर लिअन्न शाहिदैन ला यअलमान हक़ीक़तल हाल फ़अतुबिर ज़ाहिर फ़ी हक़्क़िहिमा। और बाए जो है ज़ाहिर कहा ही मुद्दई है, यानी समन की ज़्यादती का मुद्दई है, और समन की ज़्यादती का ताल्लुक़ ज़ाहिर बै से ज़ाहिर हाल से ताल्लुक़ रखता है कि मकसद है नफ़ा ज़्यादा कमाना। वल बाइ मुद्दई ज़ाहिरन फलिहादा तुक़बलु बैयनतुहु, लिहाजा बैयना ही बाए का बैयना कबूल किया जाएगा। व ततरज ऐज़न, यानी जिस तरीक़े से बाए की बात मानी गई गवाह न होने की सूरत में यमीन के साथ, बैयना भी बाए ही का कबूल किया जाएगा, इसलिए ऐज़न बढ़ा दिया। व ततरज्जहु बिज़्ज़ियादति ज़ाहिरा, और ज़्यादती ज़ाहिरा के ज़रिए तरजीह हो जाएगी अला मा मर्रा, जैसा कि ये सारी बातें माक़बल में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल में ये सारी बात गुजर चुकी है, जो कल गुज़श्ता का सबक है। वहादा युबय्यिनु लका मा ज़करना मिन क़ौल अबी यूसुफ, करे ये मबसूत का जो मसला ज़िक्र किया है फरमाने साहिब हिदाया, इससे तेरे सामने ज़ाहिर हो जा रहा है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के कौल का मफ़हूम जो हमने ज़िक्र किया है माक़बल में। युबय्यिनु लका माना मा ज़करना मिन क़ौल अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह। यहाँ तक ये जो लंबी शरह की इबारत थी तकरीबन 1.5 सफ़े की, और वो भी कदीम नुस्खे में, जदीद नुस्खे का सफ़ा तो छोटा है, लेकिन हमारे सामने जो नुस्खा है कदीम नुस्खा, उसमें तकरीबन 1.5 सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो शरह की इबारत पूरी हुई। अब आगे एक मतन है, उसको आइंदा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.